ثانیہ ولینان ثناء لسانیہ والصلاة والسلام علی افضل الرسل محمد وآلہ وسلم محمد وآلہ وسلم فی غلبت الصلوات وجلیہ ومسلیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کو نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت تجا بجمالہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع و خصالہ وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی ایر غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا میرے واجب الاحترام دوستو بزرگو آج ایک مرتبہ پھر آپ کی اس ادارہ میں خالق لم یزل کی بے پناہ توفیق کے ساتھ محترم قاری حنیف صاحب اور محترم قاری بشیر صاحب کی پرخلوص دعوت پر حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے خلاق کے عالم سے دعا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ کہنے کے بعد مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے میں اور آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ خلاق کے عالم نے مجھے اور آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے بہت بڑے شرف کی بات ہے میں کوشش کروں گا کہ اپنی اس گفتگو کو ہم اس انداز سے آج لے کر چلیں کہ میرا اور آپ کا تعلق خالق کائنات کے اس عظیم اور معصوم پیغمبر سے مزید بہتر ہو مزید مضبوط ہو اور ہمیں یہ احساس ہو کہ کائنات کے اس عظیم پیغمبر کو خلاق کے عالم نے کتنا نوازا اور وہ کتنی بڑی ذات ہے جن کا ہمیں امتی بنایا گیا ہے ہمارے لیے کتنی سعادت اور کتنے بڑے انعام کی بات ہے حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نعت کہی تھی رسالت پناہ کی بارگاہ کے لیے ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے نعت کے الفاظ تھے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو کیا الفاظ تھے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو ہم اس نعت کے اس پہلے مصرے کو بطور استعارہ استعمال کرتے ہوئے اپنی آج کی اس گفتگو کا عنوان بناتے ہیں اور اسی کے ساتھ اگلی گفتگو کرتے ہیں اس عنوان تے گل کریے نہ کریے دسو سارے ہاتھ چاہ کے دسو نہیں گھومتا چونکہ ظاہر سی بات ہے آپ مستقل تقاریر کے سلسلے میں جا رہے ہوں گے تو کچھ گفتگویں کسی اور جگہ بھی کی جا چکی ہوتی ہیں اور لوگ اس کو سن چکے ہوتے ہیں
تو یہ نہ ہونا کہ آپ یہ کہیں کہ یار پہلے سنی ہوئی ہے موڑ مولوی صاحب کی تھی. میں تھوڑے تو پوچھیا تھا جی تھوڑا دل آکھے تو عنوان بدل لینے ہیں اور عنوان کر لیں جی آپ کو یہ عنوان بیان کریں جی یہ بیان کریں عنوان کے ہے جی ہاں چاچا جاگدہ بیٹھا صرف کلہ تھوڑے میرا کوئی قصور نہیں. میں تقریباً کوئی 1.5 گھنٹے تو کیا آیا بیٹھا میں نے آخیا نے بدا وجہ تو ٹائم دینا ہے تو لہٰذا تو ٹائم سے آنا ہے تو میں اپنے پورے ٹائم تے پہنچ گیا تو میں نے ٹائم دیتا نے 11:30 بجے اور تو جاگ دے میں ٹائم دینا. ویسے میری ذاتی خواہش ہوتی ہے بھائی مینوں جاگ دے ہوئے بندے مل ونجن 8-9 بجے ٹائم ملے بندہ ذرا جج گل بھی کر سکے نا. اتنی لیٹ ملے تو بندہ آپ اصل بھی سوچیندہ خطیب بھی بے ہوں انہوں آکھنا کی اگلے بھی سوچیندہ ان ہوں تک اتنے مولوی سنی بیٹھے ہوں پتہ نہیں ہوں ایک ہی حال سے توجہ ہے جی. عنوان کیا ہے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جد انسانیت ہیں پہلا انسان ہے جس کو اس زمین پر بھیجا گیا. حضرت آدم کی پیدائش ہوتی ہے خلاق عالم انہیں اسماء سکھاتے ہیں پھر فرشتوں کے سامنے انہیں پیش کیا جاتا ہے اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے جب ان کا علمی روح بیٹھ چکا تو فرشتوں سے کہا گیا کہ آدم کو سجدہ کرتا. فرشتے آدم کو سجدہ کرتے ہیں. وہ سجدہ دراصل آدم کو نہیں تھا. سجدہ آدم کو بولو نا سجدہ کس کو تھا؟ اللہ. سجدہ تھا اطاعت خداوندی. سجدہ کسے تھا؟ اطاعت خداوندی. آدم کے لیے فقط تعظیم تھا. بیٹا تو گناہ میں کتے واسطے نہیں گناہ پڑے کاری صاحب ہوں تو اتھائی باہر ہو ہوں تو واپس نہیں جانا اتھائی باہر. یہ جڑی چہل پہلے نا بھائی یہ نہیں کرنی جتنی دیر میں بولتا کروں. یہ پکام تھوڑا راندہ تو ہوں کر لو مقابل ٹھیک ہے نا کو راندہ تو مقابل اور کوئی اٹھانا لایا تو بھائیوں بھی دس لو جلے میں تقریر شروع کرتے وہاں تو ہوں تھوڑی مہربانی ہے جس اٹھنا ہے انہیں اٹھی جاوے ان کا ہی پریشانی ہے. توجہ ہے. سجدہ کسے تھا؟ اطاعت خداوندی. تعظیم تھی آدم کے لیے. حضرت آدم کی پیدائش کے بعد سجدہ ہو گیا پھر انہیں جنت میں بھیجا گیا وہ جنت میں ٹھہرے. حضرت حوا کی پیدائش ہوئی. حضرت حوا کی پیدائش کے بعد حضرت اماں حوا اور حضرت آدم کے درمیان نکاح ہوا. نکاح کے لیے ایک شرط ہے کہ مہر رکھا جاتا ہے. مہر کے طور پر اس لمحے میں درود ابراہیمی کو مہر قرار دیا گیا. حضرت آدم زمین پر اترے زمین پر آئے. اب ان کے دل میں ایک بے چینی ہے کہ آیا یہ زمین بسے گی کہ نہیں بسے گی چلے گی کہ نہیں چلے گی. جبریل آسمان سے اترتے ہیں زمین پر آتے ہیں اور آ کر اذان دیتے ہیں. اذان کے الفاظ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ الفاظ سننے کی دیر تھی کہ آدم کا بے چین دل سکون میں آ جاتا ہے کہ اب یہ زمین چلے گی کیونکہ اس پر محمد کا نام دیا گیا ہے. اس پر محمد کا نام لیا گیا ہے. وقت گزرتا گیا. گزرتے گزرتے حضرت آدم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے. رخصت ہوتے ہوئے اپنے بیٹے شیش کو وصیت کرتے ہیں. حضرت شیش آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد. حضرت شیش آدم کی حابیل اور قابیل آپ کی پہلی اولاد نہیں. پہلی اولاد کون ہے؟ حضرت. اور یہ بھی جو کہا جاتا ہے نا کہ جی پہلا قتل انسانیت میں عورت کے لیے ہوا تھا. عورت کے لیے نہیں ہوا تھا. پہلا قتل انسانیت میں حسد کی وجہ سے ہوا تھا. کس وجہ سے ہوا تھا؟ حسد کی وجہ سے. عورت کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. کس کی وجہ سے ہوا تھا؟ حسد کی وجہ سے. کہ دونوں کو حکم ہوا تم رب کی راہ میں خیرات کرو. ایک نے اچھا اور بہترین مال دیا دوسرے نے گھٹیا دیا. جس نے اچھا دیا اس کا رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا. جس نے گھٹیا دیا اس کا مال قبول نہیں ہوا. اس کا مال وہ مال دا شرمنجی ہوتا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں یار اپنے 10 روپیے فاطمہ تو جا سمجھے چاہ رہی ہے جڑا قبول نہ ہوئے وہیں جو وہیں دا بھائی تو بعد اپنے پیسے بھائی سیر لے جا تو بعد ایک کچھ چیز بڑھے کہ نہیں بڑھے. توجہ ہے. بولے نا حابیل اور قابیل کے درمیان حسد وجہ بنی جس کی وجہ سے وہ قتل کا واقعہ ہوا. لیکن حضرت شیش حضرت آدم کی پہلی اولاد. حضرت شیش اس زمین پر پہلے رسول.
حضرت شیس آدم علیہ السلام کی جنتی اولاد، حضرت شیس علیہ السلام حضرت امبا کے پیٹ میں جو پہلا عمل ہوا وہ جنت میں ہوا اور وہ حضرت شیس تھے۔ حضرت شیس کو وصیت کرتے ہوئے آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ شیس زندگی گزارتے ہوئے جب تمہیں کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے اور تم خلاق کے عالم سے دعا کرو تو دعا کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کا تذکرہ کرنا۔ جب تم تذکرہ کرو گے تمہاری دعا قبول ہوگی، تمہاری بے چینی ختم ہوگی، دل کی بے سکونی سکون میں بدلے گی۔ شیس سوال کرتے ہیں بتلائیے ابا جان یہ محمد ہیں کون؟ تو جواباً آدم کہتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تھی میں نے عرش برید پر لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں جنت میں گیا، میں نے اس کے ہر ایک مقام پر محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ جب میں نے ملائکہ کو دیکھا، ملائکہ کی آنکھوں میں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ سدرۃ المنتہا کے پتے پتے پر محمد کا نام لکھا ہوا تھا۔ توجہ کیجئے گا، سدرۃ المنتہا جسے بظاہر بیری کا درخت کہا جاتے، جو رسالت بنا کے پہنچنے پر اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہوا تھا اور اس کی اصلی شکل یاقوت اور زمرد اس پر لگے ہوئے تھے۔ سدرۃ المنتہا اتنا بڑا درخت ہے کہ اس کی جڑیں زمین پر اور اس کی شاخیں جڑیں چھٹے آسمان پر اور شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں۔ اور ایک روایت کے مطابق جو چاند پر آپ کو پرچھائیاں نظر آتی ہیں یہ پرچھائیاں دراصل سدرۃ المنتہا کا سایہ ہے۔ اتنا بڑا درخت کہ جس کی جڑیں چھٹے آسمان پر اور اس کی شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں اور رب کا حکم اس سے ہو کر گزرتے، جو شے زمین سے جاتی ہے وہاں سے لے لی جاتی ہے، جو اوپر سے آتے وہیں سے دیا جاتا ہے۔ اس کے پتے پتے پر آدم کہتے ہیں میں نے محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا۔ اور شیس کو وصیت کرتے ہیں جب دل بے سکون ہو نام محمد لینا دل کی بے سکونی سکون میں بدلے گی۔ پھر کیوں نہ کہا جائے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو۔ نوح علیہ السلام اللہ کے نبی 950 سال تبلیغ کی ہے، 2500 سال کی زندگی پائی ہے۔ 950 سال کی تبلیغ کے نتیجے میں چند افراد مسلمان ہوئے۔ یاد رکھیے گا نبی پر یہ سوال نہیں ہو سکتا کہ جواب میں کتنے لوگ ایمان لائے۔ نبی کی محنت پوری امانت کے ساتھ ہوتی ہے، پوری دیانت کے ساتھ ہوتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خامی نہیں ہوتی۔ وہ رب کے حکم سے رب کے پیغام کو پہنچاتے، اس کی ذات پر سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ 950 سال تبلیغ کے بعد حضرت نوح دعا کرتے ہیں اللہ یہ مخلوق ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ رب کا حکم آتا ہے کہ آپ اس مخلوق کے لیے اب ختم کر دیجئے اس کو تبلیغ کرنا، اب آپ کشتی تیار کیجئے، رب کا عذاب ان پر مسلط ہوگا۔ کشتی تیار ہوتی ہے چٹیل میدان میں جس کے ارد گرد سمندر نہیں، جس کے ارد گرد دریا نہیں، کوئی شے موجود نہیں ہے ایسی شے جس پر کشتی چلائی جا سکے۔ اور نوح کشتی بناتے ہیں، جبریل آسمان سے اترتے ہیں، کشتی بنانے کا طریقہ بتلاتے ہیں۔ اب تنہا بنائی نہیں جا سکتی، قوم سے کہا جاتا ہے تم ساتھ دو، قوم ساتھ دیتی ہے۔ ساتھ دیتے ہوئے جب کشتی بناتے ہیں جو لکڑی کے ٹکڑے بچے وہ سونے کے بنا دیے جاتے ہیں، جو برادہ بچتے چاندی کا بنا دیا جاتا ہے اور بطور اجرت قوم کو چاندی کا برادہ اور لکڑی کے ٹکڑے اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ وقت آتے رب کا حکم زمین پر اترتے، زمین سے کہا جاتے زمین پانی نکال۔ ایک تندور سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ پوری زمین کی ہر ایک شے کو ملیا میٹ کر دیتے۔ آسمان سے پانی برستے، بارش کی شکل میں نہیں آبشاروں کی شکل میں زمین پر گرتے۔ پھر حضرت نوح اپنے افراد کے ہمراہ جو اس کشتی پر سوار ہوئے، ہر ایک قبیلے کا ایک ایک فرد بھی سوار ہے، ایسے افراد جو آپ پر ایمان لائے تھے اور ہر ایک شہر کا جوڑا جوڑا اس پر سوار کیا گیا۔ پھر وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر جاتی ہے، جودی پہاڑ پر اپنا مسکن حاصل کرتی ہے۔ وہی افراد بچے جو کشتی پر سوار تھے، باقی تمام اس کائنات کی ہر ایک شے ملیا میٹ کر دی گئی۔ نوح کو اسی لیے آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ نوح کے بعد انسانیت کا سلسلہ دوبارہ سے چلے اور ثانی اولاد آدم حضرت نوح سے اس کا سلسلہ نسب ملتا ہے، اسی لیے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ نوح کشتی بناتے رہے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، 2500 سال کی زندگی پائی۔ جو افراد نوح کے ساتھ سوار ہوئے سب کے سب بچ گئے اور وہ کشتی جس کی تربیت جبریل امین آ کر دیا کرتے تھے، بتلاتے تھے اس کو اس طرح بنانے، اس کا اینگل اس طرح رکھنے، اس کے تختے اس طرح لگانے، اس کا سائبان اس طرح بنانے، جبریل نے بتلایا۔ حضرت
کو کہ جس لمحے میں باد مکمل ہو اس پر ایک تختہ نصب کیا گیا اور اس تختے پر نام محمد لکھا گیا. نوح کی محنت دیکھ, نوح کی زندگی کا عرصہ دیکھ, نوح کی زندگی میں اترنے والے اس طوفان کو دیکھ, نوح کا آدم ثانی ہونا دیکھ, اور کشتی پر رہنے والے افراد کا نوح کی بدولت رب کے حکم سے بچ جانا دیکھ, اور اس کشتی کے صاحبان پر نام محمد دیکھ. پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو. جی سپیکر تیرے کو لائے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, نعرہ تکبیر, پیر مسرور نواز. آقا دا نعرہ لاؤ, آقا دے صحابہ دا نعرہ لاؤ. توجہ ہے, بولو نا. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا, وہ تمنا تم ہی تو. ابراہیم اللہ کے نبی ہیں, بولے نا. ابراہیم اللہ کے نبی ہیں. نبی بھی کیسے جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے, نبی بھی ایسے کہ جنہیں خلیل اللہ کہا جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, اپنے لخت جگر کو لے کر آئے اور اسے لٹایا, اس کی گردن پہ چھری چلائی. ایک نبی چاہتا ہے ذبح کر دے, دوسرا چاہتا ہے ذبح ہو جائے. یہ جنگی زبان ہے چاکھاں, جنہیں حق نواز آتے ہیں کہ آتے ہیں کوئی مولوی تو پوچھ نا. ایک نبی چاہے چلے چھری, دوجا چاہتا ہے وہ بھی چاہتا ہے چلے. ایک ہونا چاہتا ہے, دوجا کچھ نہ چاہتا ہے. ایک قربان کرنا چاہتا ہے, دوجا ہونا چاہتا ہے. پر چھری نہیں نہ چلی تو مولوی تو پوچھ ہے تو مولوی خود ہی کرکے سی. بولو نا, مولوی خود ہی کرکے سی کہ چھری چلی کیوں نہیں. اس واسطے نہیں چلی جی او نہ چاہے تو چھری چلدی نہیں. اور طوفان نوح میں جب طوفان تھم گیا, ختم ہوا, تو رب نے حکم کیا زمین کو کہ زمین اپنا پانی نکل لے. تو رب دی طاقت ویکھ, رب دی طاقت. اور تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ رب ہے کیڈا بڑا ہے. سچی گل کردا میں, تمہیں پتہ لگ جائے نا کہ رب ہے کیڈا بڑا ہے. تو انسان ڈر کے رب تو منگے ہی کچھ ہے. بس صرف اگر ایک لمحے کے لیے آپ تصور کر لیں کہ رب کے عرش میں لگا ہوا ایک یاقوت اور اس کا کتنا حصہ اگر زمین پر آ جائے تو اس زمین کی ساری انرجی پوری کر سکتا ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ رب کتنا بڑا ہے. 2 دریا نکلتے ہیں وہاں سے, نکلتے ہیں نا, بیٹھ چکے 2 دریا نکلتے ہیں. جنت سے 4 دریا بیسیکلی آتے ہیں. 4 دریا جنت سے آتے ہیں, 2 پوشیدہ ہیں, 2 ظاہر ہیں. اور جو ظاہر ہیں وہ آپ کی زمین پر آ رہے ہیں. آپ کی زمین پر نیل اور فرات یہ آپ کی زمین پر آ رہے ہیں. آتے جنت سے ہیں. آتے کہاں سے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے گزرتے ہیں. کہاں سے گزرتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا سے گزر کے آتے ہیں. رب کیٹا بڑا ہے. تھوڑی ایک زمین ہے, یہ ایک سورج ہے, اور ایک کہکشاں ہے. ایک روایت مطابق ایک کہکشاں 4 ارب سورج ہیں. 4 ارب سورج ہیں تو 4 ارب زمیناں بھی تو ہوئیاں تو کتنیاں کہکشاں ہیں. پھر اس کی لا تعداد اتنی بڑی حاکمیت کا مالک رب زمین کو حکم کرتا ہے زمین اپنا پانی نکل. زمین فقط وہ پانی نکلتی ہے جو اس کے تندور سے نکلا تھا, سارا نہیں نکلتا. جو آسمان سے برسا وہ نہیں نکلا, اسی کے دریا اور سمندر بنے, اس کے دریا اور سمندر بن گئے. وہ پانی نہیں نکلا جو آسمان سے اترا تھا, نکلا وہی جو اس کے اندر سے نکلا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بڑی عظمت والے نمرود کی آگ میں ڈالے گئے. اپنے رخت جگر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں مکہ میں, کہتے ہیں کہ یہاں پر ٹھہرو, اور ساتھ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں. معصوم بچہ بے آب ہو گیا سرزمین. عرب کہتے ہیں اسے جس میں کوئی شے اگتی نہ ہو. عرب کسے کہتے ہیں جس میں کوئی شے اگتی نہ ہو. بے آب ہو گیا سرزمین پر, چھوڑ کر چلے گئے. اور معصوم لخت جگر کی ایڑیوں سے پانی نکلتا ہے. بولے نا, پانی نکلے کہ نہیں نکلے؟ اس پانی نو کیا دے جی اچھا بولو نا, کیا دے زمزم. اور وہ زمزم کا پانی تاثیر رکھتا ہے نا, بولو نا, تاثیر رکھتا ہے. رنگ نہیں بدلتا, ذائقہ نہیں بدلتا, بو نہیں بدلتی اس کی. ایسے ہی ہے نا, ابھی اسماعیل نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. اسماعیل نے نبوت کا دعویٰ نہیں نہ کیا. معصوم ہے, بچپن ہے,
ایسے ہی ہے نا، اور ایڑیاں لگیں اور ایڑیوں سے نکلنے والا پانی، ایڑیاں لگنے سے نکلنے والا پانی نہ رنگ بدلے، نہ ذائقہ بدلے، نہ بو بدلے. توجہ ہے؟ اگلی گل کراں یا نکائی چھڑ دے ماں جی. اسماعیل کی ایڑیوں سے لگنے والا پانی رنگ، ذائقہ اور بو نہ بدلے، اور اسماعیل نے نبوت کا بھی اعلان نہ کیا ہو. نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، نبی پیدائشی نبی ہوتے ہیں، اور اعلان نبوت ابھی نہیں کیا، اور ایڑیاں لگنے والا پانی رنگ، بو اور ذائقہ نہ بدلے. پھر جس نے اعلان نبوت کیا ہو، اعلان نبوت کے بعد فقط اعلان نبوت نہ کیا ہو، ساتھ دنیا کی سب سے بڑی بشارت بھی دی ہو کہ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ساتھ وہ نبیوں کا سردار بھی ہو، امام الانبیاء بھی ہو، اور پھر اس کی ایڑیاں جس کے سینے سے لگیں. اس کی ایڑیاں جس کے سینے سے لگیں، وہ سینہ بدل سکتا ہے؟ زمزم دا پانی اسماعیل دی ایڑیاں نو لگے تے نہ بدلے. بولو نا. تے محمد دی ایڑیاں جے دے سینے نو لگیاں ہون، وہ سینہ بدل سکتا ہے؟ بولے نہیں نہ بدل سکتا. لیکن یہ میرا موضوع نہیں، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. عنوان کیے دل جس سے زندہ ہے جی. بس تواڈے عنوان تے آج گل نہیں کر رہے. توجہ ہے جی. دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، اونچا بولے نا، وہ تمنا تمہیں تو ہو. حضرت ابراہیم اپنے لخت جگر کو لے کر، اسماعیل علیہ السلام کو لے کر، اسماعیل بھی نبی، ابراہیم بھی نبی، دونوں 5 پاک پتھروں کے ساتھ بیت اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. بیت اللہ کی تعمیر مکمل ہوتی ہے. ابراہیم رب سے دعا کرتے ہیں، اللہ اس مقام کے لیے معیشت اتار، اس مقام کے لیے امن اتار. ایک نبی جسے خلیل اللہ کہا جاتا ہے، دوسرا نبی جسے ذبیح اللہ کہا جاتا ہے، ایک نبی جسے جد الانبیاء بھی کہا گیا، ایک نبی جو اپنے بچے کو اس بے آب و گیا سرزمین پر چھوڑ کر آئے. اس زمین پر پہلا بت شکن جسے ابراہیم کہا جاتا ہے، نمرود کی آگ میں جانے والے رب کے حکم سے وہ نار جو گلزار بنی تھی اس میں قیام کرنے والے ابراہیم دعا کرتے ہیں، رب کی راہ میں قربان ہونے کو تیار. اسماعیل آمین کہتے ہیں، جس کی ایڑیوں سے زمزم نکلا وہ اسماعیل جو جدے محمد رسول اللہ ہے، وہ دعا پر آمین کہتے ہیں. یعنی یوں سمجھا جائے تو 2 نبی رب سے دعا کرتے ہیں، ایک بھی کر رہا ہے، دوسرا آمین کہہ کر بھی رب سے اس کی تائید کرتے ہیں، اسی کو طلب کرتے ہیں. معیشت مانگی جاتی ہے، امن مانگا جاتا ہے، اور پھر رب سے دونوں نبی مل کر دعا کرتے ہیں، اللہ اس مقام کے لیے امام عطا کر. اور اس امام کو محمد کہا جاتا ہے. دل پھر کیوں نہ کہا جائے؟ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، مقام محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت. نعرہ تکبیر. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. نبی بھی ایسے جیسی بادشاہت عطا ہوئی جو ان سے پہلے کسی اور کو نہیں ملی ہے، اور دعا کرتے ہیں یا الہی جیسی بادشاہت مجھے دینا، نہ مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو، نہ میرے بعد کسی اور کو ملی ہو. سلیمان ایسے بادشاہ ہیں کہ ہوا ان کا حکم مانتی ہے، ایسے بادشاہ ہیں چرند و پرند ان کا حکم مانتے ہیں، ایسے بادشاہ ہیں کہ ان کا حکم جنات مانتے ہیں. جنہوں نے مسجد اقصی کی جنات سے تعمیر کروائی ہے وہ سلیمان کہ جن کے دور میں تانبے کا دریا بہایا گیا اور بڑے بڑے برتن بنائے گئے، وہ سلیمان جن کا تخت ہوا میں اڑتا تھا. تخت اتنا بڑا کہ اس تخت پر 1000 کمرے تھے، 300 کمرے ظاہر، 700 کمرے پوشیدہ. پھر اس تخت پر سلیمان علیہ السلام کی کرسی لگتی ہے، اور سلیمان کے ساتھ دیگر انبیاء کی کرسیاں لگتی ہیں. پھر ان کے پیچھے علماء کی، پھر ان کے پیچھے صلحاء کی، پھر ان کے پیچھے جنات. ہر قوم کا ایک ایک سردار وہاں پر بٹھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ تخت ہوا میں اڑتے ہیں. اس طرح جیسے کوئی بہت بڑا ایئر کرافٹ ہوا میں اڑتا ہو، اور ایک ماہ کا سفر وہ دن کے پہلے حصے میں کرتے ہیں، ایک ماہ کا سفر وہ دن کے آخری حصے میں کرتے ہیں. سلیمان کی بادشاہت اور حکومت بھی دیکھیے، ساتھ نبوت بھی عطا ہوئی ہے، بادشاہی بھی عطا ہوئی ہے. اور اس جیسی بادشاہی پھر رب نے کسی اور کو دی بھی نہیں کہ رب نے اپنے نبی سے وعدہ کیا تھا. سلیمان
تھے, ساتھ نبی بھی بیٹھی ہوں اور پورا ایک لشکر پیچھے بیٹھا ہو. سلیمان کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی, انگوٹھی آسمان سے اتری تھی, اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا, دو روایات ہیں, ایک روایت کے مطابق اس انگوٹھی پر لکھا ہوا تھا اللہ لا الہ الا اللہ محمد عبدی و رسولی. دوسری روایت یہ, اس پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سلیمان دی بادشاہت بھی دیکھ کہ دی انگوٹھی تے لکھی ہویا نام محمد بھی دیکھ, پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو. نعرے تکبیر, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھوں کو فضا میں لڑائیں. تاجدار ختم نبوت, نعرے تکبیر. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, نبی ایسے کہ ان کو بے شمار معجزات عطا ہوئے. صرف موسیٰ کی ایک چھڑی میں 1000 معجزات تھے. جو دریا میں ماری جائے دریا راستہ دیتے ہیں, زمین پر پھینکی جائے اژدہا بن جاتی ہے, اس پہ پھل لگا کرتے ہیں, موسیٰ اس سے ٹیک لگاتے ہیں, وہ موسیٰ پر سایہ کرتے ہیں, موسیٰ تھک جائے وہ اٹھا کر لے کر اڑنا شروع کر دیتی ہے. اس چھڑی میں اتنے معجزات عطا ہوئے نسبت پیغمبر کی بدولت. موسیٰ جیسا نبی جسے کلیم اللہ کہا جاتا ہے, جس پر رب کی کتاب تورات اتری ہے, ان کے زمانے میں ایک شخص مر گیا, 200 سال اس نے رب کی نافرمانی کی. لوگوں نے اٹھایا کوڑا کرکٹ پہ پھینک دیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے, اس کا جنازہ پڑھا جائے, اس قابل نہیں ہے, اس کی تجہیز و تکفین کی جائے. اس نے 200 سال رب کی نافرمانی کی ہے. رب کا حکم آتے موسیٰ جاؤ میرے معبود کو اٹھاؤ, اس کا جنازہ پڑھو, اس کو کفن دو, اس کی تجہیز و تکفین کرو. موسیٰ کہتے ہیں یا الہی ماجرا کیا ہے, 200 سال اس نے آپ کی نافرمانی کی اور 200 سال کی نافرمانی کے بعد آپ کہتے ہیں میرا معبود ہے. بولے نا, اللہ کہتا ہے میرا معبود ہے. 200 سال اس نے رب کی نافرمانی, اور جواب کیا آیا کہ میرا, بولے نا, جواب کیا آیا میرا معبود ہے. موسیٰ سوال کرتے ہیں, کہتے ہیں یا الہی ماجرا کیا ہے, کلیم ہے نا, رب سے ہم کلام ہوتے ہیں. کہتے ہیں یا الہی ماجرا کیا ہے, کہ ایسا کیا ہوا کہ یہ شخص جو نافرمان اور بدبخت کی نہ جاتا ہے, اس کے لیے آپ کو حکم ہے کہ اسے اٹھاؤ, جنازہ پڑھو, تجہیز و تکفین کرو. توجہ ہے, بولے نا. محمد وہ ہیں جنہیں پہلے آسمان پر رب احمد کہتا ہے, دوسرے آسمان پر مجتبیٰ کہا گیا, تیسرے آسمان پر مرتضیٰ کہا گیا, چوتھے آسمان پر مزکیٰ کہا گیا, پانچویں آسمان پر انہیں مجید کہا جاتا ہے, چھٹے آسمان پر مظہر کہا جاتا ہے, ساتویں آسمان پر مقرب کہا جاتا ہے, جنہیں عرش بری پر حبیب کبریا کہا گیا, جنہیں کرسی پر رسول اللہ لکھا گیا. آل جہنم جب پکارے عبد الجبار کہتے ہیں, آل جنت پکارے عبد الکریم کہتے ہیں, جنہیں انجیل میں فاروق کہا گیا, جنہیں زبور میں عاقب کہا گیا. رب کہتے اپنے نبی موسیٰ سے, کلیم اللہ سے کہتے کہ موسیٰ تجھ پر اترنے والی کتاب میں رب نے محمد کو تابا تابا لکھا. تابا تابا کا معنی محمد ہے. یہ 200 سال جس نے رب کی نافرمانی کی, ایک دن اس نے تیری کتاب اٹھائی, تورات جو تجھ پر اتری تھی اس میں جب تابا تابا آیا, محمد آیا, اس نے بے ساختگی میں نام محمد کو چوما, سینے سے لگایا, اس کا احترام کیا. رب نے اس احترام کی بدولت اس کے 200 سال کے گناہ معاف کر چھوڑے. نام محمد کا احترام 200 سال کے گناہ معاف کروا جائے, پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی دو. کیوں جی, نام محمد کا احترام دیکھا ہے آپ نے, بولے نا. نام محمد بہت احترام والا نام ہے, اس کی عزت اور توقیر کیا کریں, محض نام کی نہیں, آپ سے نسبت کی. اب سوچیں ذرا, تصور کریں ایک مختصر سے وقت کے لیے کہ موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا ہے. عصا پہلے سے تھا جب ان کے لیے حکم خدا بندی اترا کہ اب آپ اعلان نبوت کریں. عصا پہلے سے تھا,
ایسے ہی وہی عصا رب نے کہا کہ موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ عصا ہے، لکڑی ہے. کہا یہی پھینک دو. یہی وہی بدلی نا، نئی لکڑی آسمان سے تو نہیں اتری. توجہ ہے میری بات؟ نئی لکڑی آسمان سے تو نہیں اتری. ایسے ہی ہے. بولیں نا ہاں. اس میں یہ تاثیر کیسے پیدا ہو؟ اللہ کے حکم سے. لیکن اللہ کا حکم اسی چھڑی کے لیے کیوں آیا؟ نہیں سمجھے میری گال؟ میری گال تو نہیں سمجھے. وہی اللہ کے حکم سے، پر اسی چھڑی کے لیے حکم اس لیے آیا کہ اسے صحبت پیغمبر حاصل ہے، نسبت پیغمبر حاصل ہے. گال سمجھو کہ نہیں سمجھے؟ یعنی نسبت پیغمبر اگر چھڑی کو حاصل ہو، اس میں یہ کمال پیدا ہو جائے، اور محمد الرسول اللہ کی نسبت جسے عطا ہو، جن کی زندگی میں آقا نے ان کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں دی. بولے نا، جن کو پیغمبر نے اپنے لب چسائے، جنہیں اپنا جھوٹا پلایا. بولے نا، جنہوں نے پیغمبر کی انگلیوں سے نکلنے والا پانی پیا، ان کو نسبت پیغمبر عطا نہیں ہوئی. اور آپ کو بھی ایک نسبت پیغمبر عطا ہے. آپ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، آپ کو اپنی قدر نہیں. آپ بہت بڑے لوگ ہیں، آپ اپنی قدر کریں. آپ کو نسبت پیغمبر عطا ہے. آپ امت محمدیہ نہیں. بولے نا، یہ نسبت نہیں، یہ نسبت نہیں. محمد رسول اللہ کا امتی ہونا نسبت نہیں، کمال نہیں، شرف نہیں، عظمت نہیں. کہ آقا کہتے ہیں، آقا ایک دن پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہیں، رو رہے ہیں. صحابی آتے ہیں، آپ سے پوچھتے ہیں آقا روتے کیوں ہیں؟ کہا میں اپنے بھائیوں کو یاد کر کے رو رہا ہوں. آقا کہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ آقا ہم آپ کے بھائی نہیں. آقا کہتے ہیں تم میرے ساتھی ہو. میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پر مجھ پر ایمان لے کر آئے. دیکھا نہیں پر ایمان لے کر آئیں گے. آقا نے کہا مبارک ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے کر آیا، پر 7 مرتبہ مبارک ہے اس کے لیے جس نے مجھے دیکھا نہیں پر ایمان لے کر آیا. دیکھا نہیں پر ایمان لے کر آیا. آج سے ایک نیت کریں کہ سرکار کی سنت کو زندہ کریں گے. نیت کرتے ہیں آقا کی سنت کو زندہ کریں گے. یاد رکھیے گا آپ کی سنت فقط داڑھی تک محدود نہیں، اس کو داڑھی تک محدود نہ کریں. دائیں ہاتھ سے کھانا کھاتے روٹی تک کھاندے ہونا بھائی. دوسری مولوی صاحب کو انہوں نے کو لنگر پکایا، کیسے پکائی؟ جی چاول پکائے. توجہ ہے. میں سرکال تو اندسڑی میں تام ہستے آکے یہ چاول ہوں تو ساں زہری گلے تو کھا کے جاسو، کھا کے جاسو. ہوں چاول کے دا نصیب ہے؟ بولو اچھا 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 بولو. چاول کے دا نصیب ہے؟ کھاونا لے دا. میں تو اکساں کہ چاول نصیب چند مولوی صاحب نصیب ہوندہ دیمنا لے دا، لینا لے دا نہیں. نصیب ہے رب دی راج دینا نا. نصیب کے دو ہے کیوں جی کری صاحب؟ نصیب کے دو ہے دیمنا لے دا کہ لینا لے دا. جنہ انتظام کیتا نصیب ہونا دا بھئی تو ساں اگلی بری انتظام اور چنگا کرے انہاں نے بکرہ کھوا بے. پھر تو انہوں نے یاد ہے نا کہ اللہ مولوی صاحب ترہی نہ کر سکتا ادنار رل سو تک وہ خدمت کر سو. سمجھ آندھی پہ کہ نہیں آندھی پہ؟ ایک سوالی آوے ہوئے تھے آ کے پیسے منگے اور تو سا پیسے دے جواب وہ آ کے میں 100 روپیہ دے تو سا دے وہ 50 تو نصیب کے دا او دا اس تا اگلے دا ہوئے اور پیننے دا ہوئے اور پیننے وہ شامی 500 کر لی سی، شامی 5000 ہو دا ہو گئی سی. تیرے اس سے ترابتی رائے دے ہونا 50 روپیہ آیا نا. ہن نصیب کے دا تیرا کیوں دا بول نا. نصیب دے منا لے دا کلینا لے دا. توجہ کرنی ہے میرے حال. نصیب کے دا ہوندہ ہے دے منا لے دا لینا لے دا نہیں ہوندہ تے جیڑے محمد دے نصیب چاہے. کائنات دی سب تو اعلیٰ ترین ذات دے نصیب جڑے آئے کہ رب تو بعد جس تو بڑا مقام کسی دنے کیا کہ لا یمکن السناء کما کان حقو بعد از خدا بزرگ تو یہ کس مختصر نہیں ممکنات کی مدد کی جا سکتی جڑے ہو دے نصیب چاہے. بولو نا جڑے محمد دے نصیب چاہیں وہ کیڑے لاجواب کیڑے بہترین ہو سو. بولو نا کیا تو نیت کر دے ہو کیا کبھی سنتاں نو زندہ کر سو. سجے ہاتھ نال کھاندے ہو نال بسم اللہ بھی پڑھ سو.
تے نیت کر سو حضور دی سنت ہے سجی ہاتھ نال کام کر سو برش کریں دیو نام مسواک بھی کر لے سو بولو نا نیت کر دیو کوشش کر سو کہ نہ کر سو آقا دی سنتہ زندہ کر سو کیونکہ تساں بڑے خوش قسمت لوگ ہو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ محمد رسول اللہ کے امتی بنائے گئے عیسیٰ جیسا نبی جس پر رب کی کتاب اتری کتاب انجیل اتری ہے عیسیٰ نبی جنہیں رب نے یہ مقام عطا کیا کہ رب کے حکم سے مردے زندہ ہوتے ہیں مادرزاد اندھے ان کی لاعلاج بیماریوں کی مسیحائی کرتے ہیں وہ عیسیٰ رب سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے محمد کا امتی بنا اور رب دعا قبول کرتا ہے عیسیٰ آئیں گے اس زمین پر اتریں گے محمد کے امتی بن کر اتریں گے اور ہاتھ میں قرآن ہوگا انجیل نہیں ہوگی شریعت محمدی کے مطابق اس نظام کو آگے بڑھائیں گے محمد کے صحابی بن کے آئیں گے محمد کے جانثار محمد کے ساتھی بن کے آئیں گے پھر آپ کو کتنے خوش قسمت ہیں کہ عیسیٰ جیسا نبی اپنی نبوت کا زمانہ چھوڑ دے معجزات چھوڑ دے کمالات چھوڑ دے اپنی ہونے والی امت کو چھوڑ کر رب سے کہے اللہ مجھے محمد کا امتی بنا پھر کیوں نہ کہا جائے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو حضرت عمر خلیفہ بنتے خلیفہ بننے کے بعد حضرت ابو بکر کے گھر گئے حضرت ابو بکر کے گھر جا کر سوال کرتے ہیں یہاں جس مقام پر چٹائی بچھی ہوئی ہے یہاں ابو بکر سویا کرتے تھے آرام کرنے کی جگہیں اس کے اوپر چھت پر جلنے کے نشانات ہیں وجہ کیا ہے آخر ماجرا کیا ہے جلنے کے نشانات کیوں ہیں جواب دیا جاتے کہ جس دن سے محمد اس دنیا سے رخصت ہوئے ابو بکر کا دل اس شدت سے محمد رسول اللہ کی تمنا میں دھڑکتا تھا کہ آپ کا جگر جلتا رہا یہ اس جلنے کے نشانات ہیں پھر کیوں نہ کہا جائے دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو عمر بن خطاب مصلی نبی پر جان دے چھوڑ دے پیغمبر کے فرمان سے روح گردانی نہیں کی جا سکتی عثمان بن عفان جسے پیغمبر نے کہا تھا تمہارے لیے جنت بھی ہے جسے پیغمبر نے کہا تھا تمہارے لیے شہادت بھی ہے جس کو دیکھ کر پیغمبر پنڈلی پہ کپڑا درست کرتے ہیں اور الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہوں اس سے محمد حیا کیوں نہ کرے وہ عثمان بن عفان گنبد خضرا میں جان دیتا ہے اس کے سائے میں جان دیتا ہے لیکن محمد کے فرمان سے روح گردانی نہیں کرتا کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں دو جب پیغمبر ہاتھ رکھتے پھر زمین اور آسمان کی باتیں کی جاتی ہیں پھر کمال ملتے ہیں پھر علم ملتے ہیں پھر وسعت ملتی ہے پھر قضا ملتا ہے پھر مقام اور مرتبے ملتے ہیں محمد رسول اللہ نے علی المرتضیٰ کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی تھی پھر وہ قاضی قضا بنے ہیں مقام اور مرتبہ پائے لیکن کوفہ کی مسجد میں مصلی پر رب کی راہ میں قربانی دی لیکن پیغمبر کے فرمان سے روح گردانی نہیں کی ہے محمد مکہ فتح کرتے ہیں مکہ فتح کرتے ہوئے دل کے اندر لوگوں کے خیال ہے جو آپ کے ہمراہ ہیں آج بدلہ لیا جائے گا انتقام لیا جائے گا آج انہیں بدلایا جائے گا جن لوگوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا لیکن محمد کہتے ہیں آج کے دن کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا انتقام کی خواہش ختم ہو گئی ہر ایک تمنا ختم ہو گئی بچا کیا صرف یہی کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں حضرت امیر معاویہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے رخصت ہوتے ہوئے کہتے ہیں ان کے پاس رسالت بنا کے منہ مبارک بھی تھے ساتھ ناخن مبارک بھی تھے کہا کہ ان چیزوں کو میرے ہمراہ رکھ دیجئے گا کیونکہ یہ میری نجات کا ذریعہ ہے کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا بولے نا وہ تمنا تمہیں تو حسین ابن علی کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر اپنی قربانی بھی دیتے ہیں اولاد قربان ہوتی ہے پھر بچوں کا لہو ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف اچھال کر کہتے ہیں ربا کہ تو راضی ہے تو پھر تیری رضا دے حسین بھی راضی ہے کیونکہ حسین کو محمد نے لب چسائے تھے ممکن نہیں تھا حسین نظریہ بدلتا ممکن نہیں تھا
لے کر کربلا کی زمین تک آئے اور حق کے لیے آئے، باطل کے خلاف آئے، حق کے لیے آئے، ظلم کے خلاف آئے، حق کے لیے آئے، جبر کے خلاف آئے، مدینہ چھوڑے، مکہ کی سرزمین کی وہ وادیاں چھوڑی ہیں، وہاں پڑھنے والی نمازیں چھوڑی ہیں، لیکن محمد کا پیغام لے کر کربلا کے میدان تک آئے، کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو شان مصطفیٰ، اصحاب مصطفیٰ، ازواج مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ امام اعظم کا جنازہ جیل سے نکلتا ہے، کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ احمد بن حنبل کوڑے برداشت کرتے ہیں، امام مالک کو گدھے پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا ہے، نظریہ اور موقف تبدیل نہیں ہوتے۔ مجدد الفسانی شہنشاہ اکبر کی بادشاہت کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، شاہ ولی اللہ کے دونوں ہاتھ گھٹوں سے بیکار کر دیے جاتے، شاہ عبدالعزیز خلافت پر مجبور ہوتے، لیکن نظریات نہیں بدلتے، سوچیں نہیں بدلتی، فکر نہیں بدلتی، محمد الرسول اللہ کا پیغام نہیں بدلتا، کیونکہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ حق نماز کو چھن کی گلیوں میں گھسیٹا جاتے، تشدد کیا جاتے، مارا جاتے، الٹا لٹکا کر مارا جاتے، اور وقت کا وزیر اعلیٰ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حق نماز کی چیخیں سنائی جائیں، لیکن جواب میں چیخیں سنائی نہیں دیتی، اور اگر میں کہوں تو بے جا نہیں ہے، جو کہ تصور کی بات کر رہے ہیں، بطور استعارہ اس لفظ کو استعمال کیے تو حق نماز بس زبان حال کہہ رہے ہوں گے، تم میری چیخیں نہیں سنو گے، اگر سنو گے تو الفاظ یہی ہوں گے کہ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ آپ ادراک رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں، آپ اگر سن سکتے ہیں تو سنیے، آج بھی مرکز حق نماز آپ کو پکار پکار کر کہتی ہے، اس راہ پر چلیے جس پر اصحاب رسول تھے، اس راہ پر چلیے جس پر محمد مصطفیٰ تھے۔ یاد رکھیے گا، صحابہ کی محبت محمد سے ملاتی ہے، محمد کی محبت رب سے ملاتی ہے، پھر اس راہ پر چلتے ہوئے اگر کوئی مشکل آئی یہ کہہ کر گزر جائیں گے، فنا فی اللہ کی جے میں بتا کا راز مصبر ہے، جسے کرنا نہیں آتا اسے دینا۔